یہ آغاز تھا اور اس وقت بہت زیادہ ہلچل ہے، اور اس وقت جو ہے وہ تمام کمشنرز کے اوپر نظر جو ہے وہ بڑی سخت کر دی گئی ہے، اور ان کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 2 اور استعفے جو ہیں وہ تیار ہیں، 2 اور استعفے آنے والے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دونوں استعفے جو ہیں یہ 2 کمشنرز کے استعفے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ استعفے کسی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی ریٹرننگ آفیسر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں اس سے پہلے ایک خبر کل دے چکا ہوں کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان میں سے ایک حلقے کے 2 پریزائڈنگ آفیسرز تیار ہیں بیان دینے کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور 2 اور استعفوں کا بتایا جا رہا ہے کہ 2 مزید استعفے تیار ہیں، اور وہ اب کمشنرز ہوں گے، وہ ڈی سی ہوں گے، وہ اے سی ہوں گے، یہ اب دیکھنا ہوگا، لیکن یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ منتقلی اقتدار بڑا مشکل ہو گیا ہے، اتنی بڑی ہلچل ہے اس وقت کہ منتقلی اقتدار مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کی آج 4تھی میٹنگ تھی، لیکن ابھی تک حکومت سازی کے اوپر جو ہے وہ معاملات ان کے طے نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے پرائم منسٹر کا، شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں، لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے۔ اب نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ وزارتیں نہیں لیں گے تو یہ تو جب وزارتوں میں تھے 18 ماہ تو انہوں نے آن نہیں کیا اس حکومت کو، بعد میں کہہ دیا کہ ہم ذمہ دار نہیں، اور نون لیگ کو کہا کہ مہنگائی لی گئی اور اس طرح کے الزامات لگائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہوں گے حکومت میں اور ہم اکیلے حکومت میں ہوں گے تو پھر تو ہمارے لیے اور زیادہ مسئلہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں جیسے یہ حکومت آئے گی مارچ کے آئی تھنک پہلے ہفتے میں آ جائے گی حکومت، جب مارچ کے پہلے ہفتے میں حکومت آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ 9 مارچ سے آپ نے جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس۔ اچھا، آئی ایم ایف کے پاس جانے ہیں، ساتھ ہی گرمیوں کا یہ آغاز ہوگا، لوڈ شیڈنگ شدید ترین ہوگی، بجلی کا یونٹ 70 روپے ہوگا، آگے آپ پیٹرولیم پرائسز آپ نے بڑھانی ہے، پہلے اتنی زیادہ مہنگائی ہے۔ اس وقت مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اس وقت بجلی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پھر ساتھ آپ دیکھیں ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے آئی تھنک 12-13 مارچ سے۔ جب ماہ رمضان شروع ہوگا آپ کو پتہ ہے وہ ایک مہنگائی کی ایک نئی لہر آتی ہے، یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں کے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ماہ رمضان میں بجائے اس کے سستے ہونے کی۔ تو ساتھ ماہ رمضان میں پھر ایک اور آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان میں ایک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ روزے رکھ رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سب نے جنہوں روزے رکھنے ہیں پھر وہ فروٹ بھی لینا ہے، چیزیں بھی اہتمام بھی کرنا ہے، تو وہ مطلب کوئی آپ یہ نہ سمجھیں، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی لگژری آئٹمز ہیں، وہ ضروری آئٹمز ہوتی ہیں، وہ فروٹ جو روٹین میں لوگ شاید پورا مہینہ غریب لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے شاید نہ کھاتے ہوں، مہینے میں 2 بار کوئی چیز کھا لیتے ہوں، لیکن وہ پھر ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک ظاہر ہے وہ روزے کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے تمام گھرانوں میں، تو وہ ایک سب کو یہ فیل ہو رہا ہوگا مہنگائی یہ ساری چیز، تو بڑا دباؤ ہوگا۔ تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ریلیکٹنس ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم کیوں جو ہے وہ ہم اقتدار میں ان کے ساتھ شامل ہوں، اور پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لینا چاہتی، لیکن نون لیگ نے بھی شرط رکھ دیا ہے کہ اگر یہ وزارتیں نہیں لیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم کسی صورت جو ہے یہ حکومت وفاقی نہیں لینا چاہتے۔ مطلب مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی حکومت نہیں لینا چاہتا کہ کل کو جو حالات ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے، یا پھر جو مہنگائی کی ایک نئی لہر ہوگی وہ ظاہر ہے جو بھی حکومت لے گا وہ اس کے سر جائے گا سارا۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف یہ اب اناؤنس کر چکی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ چل رہا تھا کہ کہیں تحریک انصاف حکومت تو نہیں بنا رہی، تو تحریک انصاف ایک ہی صورت میں حکومت بنا سکتی ہے، وہ اس طرح سے بنا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی وڈرا کر جائے، نون لیگ بھی وڈرا کر جائے، تب جو ہے وہ پی ٹی آئی بنا سکتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کیا حکومت پھر بھی بنائے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، بڑا مشکل ہے۔ 92 ایم این ایز کے ساتھ آپ کیسے حکومت چلا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ 92 ووٹوں والے حکومت میں ہوں گے اور باقی اپوزیشن جو ہے وہ ان سے ڈبل تعداد میں اپوزیشن ہوگی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی قانون پاس نہیں کروا سکتے، آپ کو بجٹ پاس نہیں کروا سکتے، تو کیوں تحریک انصاف اس موقع پہ حکومت لے گی؟ نہیں تو یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں اس وقت جو عدالتوں کے اندر کیس چل رہے ہیں تو وہاں سے ان کو سیٹیں مل جائیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے پھر تو پی ٹی آئی کو بنائے گی، لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے نا، ٹریبیونلز میں معاملات سارے جائیں گے۔ اب جب ٹریبیونلز میں معاملات جائیں گے، ٹریبیونل کے 4 ماہ ہیں، 120 دن ایکسٹینڈیبل ہیں، وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں، اس ساری صورتحال میں چیزیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، منتقلی اقتدار مشکل ہو گیا ہے، اور یہ اس سارے حالات میں، اس سارے ماحول میں بڑا ایک جو ہے وہ مشکل صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے حالات، پاکستان کی صورتحال، اور دیکھیں
پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اس وقت ریلیف چاہتے ہیں. پاکستان کے لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ اس وقت جو حالات معاشی طور پہ ہو چکے ہیں اس میں ان کو کوئی سکھ کا سانس چاہیے. تو جو بھی حکومت آئے گی اس کے اوپر پہلے دن سے یہ بوجھ ہوگا کہ اس کو پہلے دن سے ڈلیور کرنا ہے. اس پر کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے حکومتیں 6 ماہ ہنی مون پیریڈ چلتا تھا کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں 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 عیاشی ہو رہی ہیں. اب جو حکومت آئے گی اس کو پہلے دن سے ڈلیور کرنا ہوگا, اور ایک ایسے ماحول میں حکومت آ رہی ہوگی جب پورے پاکستان کے اندر ایک الزامات ہیں دھاندلی کے, جب انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, دنیا کے کئی ملک کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ تحقیقات کروائیں, ہیومن رائٹ کمیشن مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ تحقیقات کروائیں. ایسے ماحول میں ایک حکومت ملے گی جس کے اوپر یہ بھی الزام ہوگا کہ اس کے پاس مینڈیٹ چوری کا ہے, تو اب انٹرنیشنل میڈیا مینڈیٹ چور لکھ رہا ہے. تو ایسے سینیریو میں, اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں بدلنی تھی جو پارلیمنٹ یہ آئی ہے اس میں, وہ بھی اب نہیں بدلیں گی. جس میں این ایف سی ایوارڈ ہے صوبوں کو جو شیئر جاتا ہے اس میں تبدیلی ہونی تھی, وہ چیزیں بھی نہیں ہو سکتی. پھر ایم کیو ایم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم 2-3 ترامیم چاہتے ہیں کہ جیسے صوبوں کو فنڈ جاتا ہے ڈائریکٹ مطلب وہ نیچے ڈسٹرکٹس کو جانا چاہیے, اور یہ ساری چیزیں وہ بھی اب نہیں ہو سکتی کیونکہ 2 تہائی اکثریت نہیں ہوگی. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں معاملات بہت ہی زیادہ کنفیوز ہیں, اور شہر اقتدار میں بہت سی کیا سرائیاں چل رہی ہیں. یہ بھی اس میں ایک چل رہا ہے کہ الیکشن کل عدم ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ منڈے کو سپریم کورٹ میں ایک بڑی اہم پٹیشن لگی ہوئی ہے, گو کہ وہ عام شہری کی ہے. پہلے تو وہ میں بڑا کلیئر تھا کہ وہ یعنی میرا انالیسز ہے کہ وہ درخواست مسترد ہی ہونی ہے اور شاید جرمانہ بھی لگ جائے. لیکن اب اس درخواست کی سماعت سے پہلے 36 گھنٹے پہلے کمشنر راولپنڈی کا اتنا بڑا استعفیٰ آ جانا, اور یہاں تک کہنا کہ میں پولیس کے حوالے خود کو کرتا ہوں, مجھے گرفتار کیا جائے, اور کہا گیا کہ میں جو ہے مطلب شرمندہ ہوں, میں خودکشی کرنے لگا تھا. تو انہوں نے بہت سنگین باتیں کی ہیں, بہت خطرناک انہوں نے باتیں کی ہیں. تو یہ جو سارا سینیریو ہے اس میں بہت سی کیا سرائیاں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں, طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن دھاندلی بھی بڑی ایکسپوز ہو گئی ہے نا. وہ جس طرح سے جی ڈی اے کا آپ احتجاج دیکھ لیں, پھر تحریک انصاف کا پورے ملک کے اندر احتجاج لکھ لیں, پھر اس کے بعد جیلم کے رپورٹر نے جو لکھا سارا وہ صورتحال دیکھ لیں. آج جو پی ٹی آئی نے یہاں پر جو آج پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں دھرنا دیا, جو انہوں نے احتجاج کیا پورا, تو دفعہ 144 بن نافذ تھا. اس کے باوجود بھی پولیس نے کوئی کارکنان کو پکڑا نہیں, بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہ تمام میڈیا چینل جو کہ مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر گئے تھے عمران خان کے اوپر, اب انہوں نے پراپر کوریج دیا پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آج کی بڑی جو ہائی لائٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کو اس طرح سے ریزسٹنس نہیں تھی, پکڑ دھکڑ نہیں تھی, اور صرف لاہور میں ہم نے دیکھا کہ سلمان راجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا, لیکن ان کو پھر یہ چیزیں نا نقصان دے رہی ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا سلمان راجہ صاحب کو گرفتار کرنا یہ ایک احمقانہ بات ہے. اتنا سینئر وکیل جس کو پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں, جس کو سپریم کورٹ امائکس مقرر کرتی ہے, عدالتی معامل مقرر کرتی ہے, سپریم کورٹ کے ججز ان کا انپٹ لیتے ہیں, ان کا ایک بڑا مقام ہے, مرتبہ ہے, عزت ہے, احترام ہے, بڑے وہ قابل وکیل ہیں. تو اس سارے سینیریو میں جو ہے وہ مجھے تو چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہیں, اور معاملہ بہت جو ہے وہ گمبھیر ہو گیا ہے. اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ استعفے آتے ہیں نہیں آتے, اور اگر سپریم کورٹ کمیشن بناتے ہیں تو اس میں تو بہت لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. تو جو کمشنر راولپنڈی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے جو بیانات ہیں ان پر تحقیقات ہونی چاہیے, نہ کہ ایسا ہونا چاہیے کہ کمشنر راولپنڈی کو جو ہے وہ زدوکوب کیا جائے, ان کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جو لیاقت چٹھ ہیں ان کے خلاف تو تحقیقات کریں, لیکن ان کے الزامات جو ہیں, جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں, جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں, جو انہوں نے اعتراف کیے ہیں, اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. کیا فضول بات ہے بھائی. آپ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کریں. اور دیکھیں اگر دھاندلی نہیں ہوئی, آپ پی ٹی آئی کو کہیں کہ نام لو, کس کو تم کمیشن میں بٹھانا چاہتے ہو, نام لو, 50 بندوں کے نام تو ہم ان 50 بندوں کو کمیشن میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے آپ. تو یہ اس ساری صورتحال میں چیزیں بہت گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور منتقلی اقتدار مجھے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے.